اچھا جی، لائف سکلز پروگرام کے بارے میں یہ ابھی 1-2 روز پہلے ہی میری بات ہو رہی تھی. تو یہ پروگرام انیشلی جب میں نے انٹروڈیوس کیا کچھ یونیورسٹیز میں جا کے، کچھ اسکولز میں، کالجز میں، تو اس وقت اس کا نام میں نے رکھا تھا اسینشیل اسکلز. اسینشیل اسکلز کے نام سے میں نے اس کو انٹروڈیوس کرایا، اور اس میں بالعموم میں ایک سوال سے اس کا آغاز کیا کرتا تھا. ہم لوگ عام طور پر اپنے بچوں کے بارے میں بھی اور اپنے بارے میں بھی یہ گمان رکھتے ہیں، یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہم ایک اچھی بھرپور زندگی جو ہے وہ اور آسان زندگی ہمارے لیے رہے گی. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ زندگی بالعموم سٹیٹک نہیں ہوتی. اگر آج آسانی ہے تو کل مشکل آئے گی، اتار چڑھاؤ کا شکار رہے گی زندگی، اور یہی چیز ہماری اولاد کو بھی پیش آئے گی. میں عام طور پر جو سوال رکھتا ہوں وہی میں آپ کے سامنے بھی رکھنے لگا ہوں. میری کوشش یہ ہوگی، خواہش یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے یا آپ کے پاس کوئی نوٹ پیڈ ہے تو 2-4 منٹ لے کے اس سوال کا جواب آپ بے شک اپنے ٹیلی فون پہ نوٹ کر لیں، اپنے پاس کسی چیز پہ نوٹ کر لیں، ذہناً نوٹ کر لیں. واٹ آر سم آف دا کوالٹیز، اینڈ آئی وڈ ریکمینڈ تھنکنگ اباؤٹ 4 of them that you would gradually like to see flourishing in your student child as they grow up, so that they are able to live a fulfilling life. یہ سوال میں اس کی بیک گراؤنڈ بھی آپ کو ابھی ایکسپلین کرتا ہوں کہ اسینشیل اسکل سے پھر ہم نے اس کو لائف اسکلز کا نام کیوں دیا. یعنی اس سوال کا جواب کوشش کیجیے گا تلاش کرنے کی اپنے دل میں. اینڈ دین لیٹس شیئر اے فیو آنسرز دوز ہو وڈ لائک ٹو شیئر. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. یہ آج چھوٹا سا ایکسپیرینس ہوا تھا، میں اپنے بیٹے کے ساتھ تھا. یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں بچوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، تو میں ایک شاپ کیپر کے ساتھ بات کر رہا تھا، تو اس نے میری ایک بات سنی، کیمرے کی میں نے بات کرنی تھی، اس نے مجھے 2 دے دیے. میں کہ سر یہ آپ چیک کریں اور جا کے کریں. تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا دیکھو میری اس کے ساتھ جو کمیونیکیشن ہو چکی تھی نا، وہ اس بیک گراؤنڈ میں تھی کہ جو میں اس سے بات کر رہا تھا اسے بالکل صحیح سمجھ آ رہی تھی کہ میں صحیح بات اسے کر رہا ہوں. اور جب آپ کسی سے بات کریں تو بات کرنے کے لیے مناسب الفاظ کا انتخاب جو آپ کا اصل مقصد پہنچاتے ہوں. آپ کے دل میں کیا یہ نہیں وہ اس کو پتہ چلے گا. آپ کے لفظ کیا کہتے ہیں، وہ کیا پرسیو کرتا ہے، یہ طریقہ بچے کو ٹرین کروانا میرا خیال ہے کہ بہت ضروری ہے کہ دوسرے اینڈ پہ جو بات سمجھی جا رہی ہے نا، وہ یہ خود بھی پرسیو کرے کہ وہ میرے کہا جو میں کہہ رہا ہوں وہ دوسرے کو کیا پتہ چل رہا ہے. اگر یہ بات اسے سمجھ آ جائے تو کمیونیکیشن کا ایک لنک بڑا اچھا ڈیولپ ہو جائے گا. Anything else, Chief? If I may, جی Please. میں تو جی یہ ایک تو یہ میں ایگری کرتا ہوں کہ ایمپتھی دوسرے کے شوز میں جا کے دیکھنا کہ وہ کسی سچویشن کو کیسے، اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو میں کیا کر رہا ہوتا. اور دوسرا یہ جی کہ شکر کا جذبہ، کہ انسان کبھی گریٹیٹیوڈ، انسان یہ دیکھے کہ جو چیزیں میرے پاس ہیں ان سے بے پرواہ نہ ہو جائے اور باقی چیزوں کی طرف لگ جائے. تو یہ شکر کا جذبہ اور گریٹیٹیوڈ ضرور انسان کے اندر ہونا چاہیے. میں اپنے بچوں میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے. یہ جب یہ سوال رکھے جاتے تھے تو میں آپ کو ایک چیز اس کی بیک گراؤنڈ میں یہ واضح کر دوں کہ یہ جنرلی ٹیچرز کے سامنے رکھے جاتے تھے. اینڈ ظاہر ہے کہ ایک بڑے مجمع میں جس وقت یہ بات کی جاتی ہے اور جب پارٹیسپینٹس اپنی اپنی رائے دے رہے ہوتے ہیں تو ایک بڑی لمبی لسٹ بن جاتی ہے، اور وہ لمبی لسٹ جو ہے پھر اس کو ہم بورڈ پہ لکھ دیتے تھے. اس میں سے کامن چیزیں نکال بھی لیتے تھے، جو سب سے زیادہ ریپیٹڈ ہیں ان کو الگ بھی کر لیتے تھے. لیکن ایک بڑی حیرت ناک چیز سامنے آتی تھی. اگین آئی ووڈ لائک ٹو ریٹریٹ کہ اس چیز کو سامنے رکھیے گا کہ وی آر ٹاکنگ پرٹیکولرلی اباؤٹ ٹیچرز، جو اس وقت ہماری فیوچر کی جنریشن کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں لوگ، ان کی ہم بات کر رہے ہیں. ان کی جو لسٹ ہوتی تھی اس میں جس طرح کی کوالٹیز آتی تھی، کمیونیکیشن ڈیولپ کرنا، گریٹیٹیوڈ ڈیولپ کرنا، کریٹیوٹی ڈیولپ کرنا، سوشل اویئرنیس ڈیولپ کرنا، رسپیکٹفلنیس ڈیولپ کرنا، ایمپتھی، امیجنیشن کو اپنے زیادہ افیکٹولی یوز کرنا، being well grounded with their reality، لائف لانگ لرنر ہونا، کیوریس ہونا so that you are a good explorer.
یہ ساری کوالٹیز جب ان کو جمع کیا جاتا تھا تو ایک بڑی حیرتناک چیز سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز جن کوالٹیز کو ان کے اپنے ٹیچرز ضروری سمجھتے ہیں، ان کوالٹیز میں سے بھی 95% کوالٹیز ایسی ہیں، اور وہ کوالٹیز ہیں جن کے بارے میں ٹیچرز کی بھی اور پیرنٹس کی بھی یہ رائے ہے کہ وہ زندگی میں زیادہ یوزفل ہوتی ہیں، ان کو ہم بالکل اگنور کر دیتے ہیں. بلکہ اگر سچ پوچھئے تو میں جس وقت آپ کے سامنے انوائرمنٹل فیکٹرز کا ذکر کروں گا آئندہ تیسری سیشن میں، آج سے جو تیسرا سیشن ہے اس میں، تو آپ یہ دیکھیے گا کہ وہ ان کوالٹیز کو اصل میں نہ صرف یہ کہ اگنور کر رہے ہوتے ہیں بلکہ وہ انڈرمائن ہو رہی ہوتی ہیں، وہ خرابی کی طرف جا رہی ہوتی ہیں. سو واٹ آئی ریئلائزڈ ایٹ دیٹ ٹائم واز دیٹ ہمیں اس میں کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے.